السلام علیکم ناظرین، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دنیا امن کے واسطے آ رہی ہے۔ پاکستان میں دو فریقین میدان جنگ چھوڑ کر مذاکرات کے لیے پہنچے ہیں اسلام آباد میں۔ اس جنگ کا کیا نتائج رہیں گے؟ مذاکرات کہاں تک کامیاب رہیں گے؟ پاکستان کی سفارتکاری کتنی ہوئی کامیاب؟ اس کے معیشت پر کیا ہوں گے اثرات؟ مبصرین، سینئر وکلاء، قانون دان اس تمام تر تناظر کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہی اسپیشل پروگرام اور میں ہوں آپ کا میزبان ماہر عمران، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے۔ مذاکرات جاری، دوسرا راؤنڈ سیز فائر کا بھی دوسرا راؤنڈ جو شروع ہوا چلتا ہے، اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی؟ پاکستان جو دنیا بھر کی توجہ کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے، جو ڈیلیگیشنز ہیں اس میں ٹیبل ٹاک کی سفارتکاری کی حد تک کہاں تک پہلے راؤنڈ میں کامیابی ملی، اور دنیا میں جو ایک تیسری جنگ جو سمجھی جا رہی تھی اس کو رکوانے میں پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ضلعی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، سینئر قانون دان ہیں بلال بٹ صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں اب تک کی جو صورتحال رہی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے، کس نہج پہ جو ہے وہ یہ جنگ چل رہی تھی، اس میں اچانک پاکستان کا سفارتکاری کے حوالے سے، ثالثی کے حوالے سے سامنے آنا، اور سامنے آنے کے بعد پہلا راؤنڈ اور پہلا سیز فائر اب دوسرا شروع ہونے کو ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر تناظر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان نے جو اپنا مقام بنایا ہے اس سارے سینیریو کے اندر، وہ دنیا میں بہت کم ممالک کو جو ہے ملا ہے، اور یہ خود امریکہ کو بھی نہیں ملا اتنا بڑا مقام۔ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب جو روز بیان دیتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، میں نے 7 جنگیں رکوا دی، اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کی جنگ رکوائی ہے ابھی تک۔ تو اس سے بڑا کریڈٹ پاکستان کو اور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے ان ممالک کی جنگ رکوائی جو دنیا کا سب سے بڑا ملک اپنے آپ کو کہتا ہے، اور سب سے بڑا طاقتور ملک اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اور اس کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی کہ امریکن نائب صدر جو ہیں وہ اب دوسری بار پاکستان آ رہے ہیں، اور بلکہ امریکن پریزیڈنٹ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اگر معاملات کسی نہجے پہنچتے ہیں تو صدر ٹرمپ بھی پاکستان آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا پاکستان کی جو بہترین سفارتکاری تھی، اس کے پیچھے جو میاں شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ویژن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بے مثال جو ہے کردار ادا کیا، اور اپنی ذہانت کو، اپنے ویژن کو انہوں نے نہ صرف ثابت کیا بلکہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ پاکستان واقعی ذہین اور بہادر لوگوں کا ملک ہے، اور بہادر افواج کا ملک ہے، بہادر سیاستدانوں کا ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا آپ کے وزیر اعظم کی تعریف بھی کر رہی ہے اور آپ کے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کر رہی ہے۔ یقیناً تعریف کر رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار ٹویٹس نے جہاں پہ پوری دنیا کو ایک جو مبتلا حیرانگی میں رکھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور ایران نے کہا کہ ہمیں امریکہ پہ بالکل وہ اعتماد نہیں ہے۔ تو اس تمام سینیریو میں جس طرح سے سفارتکاری دونوں ممالک کو پہلے راؤنڈ میں بھی ساتھ لائی، کیا سمجھتے ہیں پہلا راؤنڈ کامیاب رہا یا ناکامی تھی، اور اگلے راؤنڈ کے حوالے سے کیا؟ نہیں، جو جنگوں کے جو حالات ہوتے ہیں، جو معروضی معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک دن میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ جنگوں کے مسائل کئی ماہ لگ جاتے ہیں، کئی ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں، کئی مذاکرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ویتنام کی جنگ جو امریکہ کے ساتھ ہوئی تھی، کئی عرصہ لگ گیا تھا، اور جنگ بھی جاری رہی، اور اب بھی وہی حالات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو پہلا راؤنڈ تھا وہ بڑا کامیاب وہ راؤنڈ تھا، اور جس میں جنگ روکی گئی، اور میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے، ان کا وفد پاکستان آیا، اب فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے، اب ان کا وفد آ رہا ہے، امریکن وفد آج پہنچ جائے گا وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی قیادت میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی سفارتکاری انتہائی کامیاب رہی ہے، پہلے راؤنڈ جو ٹیبل تھی، جو مذاکرات تھے، اور اب جو ہو رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہوتے یہ ہے کہ کئی نکات ہیں، ان کے کئی نکات ہیں، 15 20 25 نکات ہیں جو ایسے جو زیر بحث ہیں، ان میں کچھ نکات پر اتفاق میری نظر میں ہو چکا ہوا ہے، تو کچھ پہ ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کل راؤنڈ سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد بھی ایک راؤنڈ ہوگا، پھر جا کے انشاءاللہ کسی نہج پر یہ معاملات پہنچیں گے۔ اس کے بعد بھی ایک راؤنڈ ہوگا۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جو پوری دنیا پر کیا اثرات اس جنگ کے ہونے جا رہے تھے، جنگ بندی میں کیا رہا اور آگے کیا ہوں گے؟ دیکھیں یہ جو جنگ ہے نا، یہ کوئی عام جنگ نہیں، یہ بڑی غیر معمولی جنگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں لبنان اس کی لپیٹ میں ہے، ایران اس کی لپیٹ میں ہے، فلسطین اس کی لپیٹ میں ہے، اور بہت سے ممالک جو ہے اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور آگے مزید آئیں گے۔ اگر یہ جنگ نہیں رکتی، اگر ہم کامیاب نہیں ہو پاتے جنگ کو روکنے میں،
تو یہ جنگ ان 3 ممالک کے درمیان نہیں رہنی، 4 ممالک کے درمیان، یہ جنگ پھیلے گی اور اس کا بہت آگے تک اسے جانا ہے، کئی ممالک مزید لپیٹ میں آئیں گے، چونکہ ایران کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ اپنے ہیں، ایران اور امریکہ کے مسائل اپنے ہیں، فلسطین اسرائیل کے مسائل اپنے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر اس وقت مسلمان ممالک ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے نشانہ ہے اس جنگ کا، ہر جگہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا رکنا انتہائی ضروری ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے اسے فیصلہ کیا اس پر۔ پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ باقی جو برادرانہ ممالک ہیں دنیا کے، جو جتنے بھی دوست ممالک ہیں، وہ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس سفارتکاری کو؟ دیکھیں، آپ دیکھیں، ترکی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یہ سارے، سعودیہ ہے، اپنا دبئی UAE ہے، مصر ہے، لبنان ہے، یہ سارے پاکستان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، فرانس کا صدر بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اب آپ دیکھیں برٹین کا صدر پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، UK کا صدر بھی کر رہا ہے۔ محض اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر جو مذاکرات کا آغاز کرایا ہے اور جو پارٹ پلے کیا ہے بطور ایک بھائی کے، ایک مسلمان ملک کے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی تاریخی معاملہ ہے، اور میاں شہباز شریف اور عاصم منیر کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے بے مثال سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ جنگ رکے گی انشاءاللہ، یہ جنگ رکے گی الٹیمیٹ۔ لیکن جتنا نقصان ایران کا ہوا ہے، ہمیں بطور مسلمان ملک اس چیز کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ ان تمام ممالک کو جو احساس نہیں کر رہے بطور مسلم ملک کا، ان کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے کہ نہیں، ہم جو بھی ہیں، ہمیں اپنا مسلمان ملک کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جس حد تک ہم کھڑے ہو سکتے ہیں ہمیں اس کو سمجھانا بھی چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ اس طرف اگر امریکہ حملے کرتا تھا تو کئی، آپ دیکھیں، یورپین ممالک ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ان کے، ہمارے ساتھ تو یہ بہت کم لوگ، بہت کم ممالک تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو امریکہ نے کچھ نکات رکھے، کچھ پوائنٹس رکھے، جوری جو معاہدہ ہے اس حوالے سے، یا اب نئے حرمز کو بند کرنے کے حوالے سے اس کس کا کنٹرول ہوگا، اس کو کس تناظر؟ دیکھیں، جو ابن حرمز ہے اس میں جو خلاف ورزی کی وہ امریکہ نے کی تھی۔ جب ایک جنگ بندی رک گئی، ہو گئی جنگ بندی، ہو گئی، اعلان ہو گیا، ایران نے بھی اعلان کر دیا، اس کے بعد تک نہیں بنتا تھا کہ وہاں ناکہ بندی جو ہے امریکہ کرے جا کر، کیوں؟ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ ہر ملک کی اپنی بقا کی جنگ ہوتی ہے، ہر ملک کا اپنا ایک معمول ہے، سلسلہ ہے کہ اسے اپنے حساب سے زندہ رہنا ہے دنیا کے اندر۔ اگر آپ اپنی ہی منوائیں گے، اور جنگیں ایسے ختم نہیں ہوتی، جنگوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں، کچھ باتیں منوانی پڑتی ہیں۔ تو جب آپ دونوں طرف سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ ان کی مانتے ہیں، کچھ اپنی منواتے ہیں، تو پھر جنگیں رکتی ہیں اور بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کے ذہن میں یہ ہے کہ ساری میری شرائط مانی جانی ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بقا کی جنگ ہے، ان کا جتنا نقصان ہوا ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں مسلمان وہاں زخمی پڑے ہیں، اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ان کا جو یورینیم کا ہے وہ سارا تباہ ہو گیا ہے، ان کا افواج کا نقصان ہوا ہے، جرنیلز دنیا سے چلے گئے، سپریم لیڈر جو ہے خامنائی وہ دنیا سے چلے گئے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے؟ دس از دی ڈیوٹی آف پاکستان، ریسپانسبلٹی آف پاکستان، کہ وہ امریکہ کو اس بات پر لائے کہ نہیں، ہمیں ایران کا ساتھ دینا ہے اور آپ مل کر اس بات کو کمپنسیٹ کریں۔ بہت شکریہ سینئر قانون دان بلال بھٹ صاحب نے جس طرح سے تجزیہ پیش کیا کہ پاکستان کی سفارتکاری نے کس طرح سے دو ممالک کے درمیان سیز فائر کروایا، اور آگے بھی امید کی جا رہی ہے کہ یہ جنگیں مکمل طور پر بند ہوں گی، ایگریمنٹ مکمل ہوگا، اور پاکستان جس نیک نیتی سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اسے ضرور کامیابی ملے گی، اور جو انسانیت کی فتح ہوگی اس تمام تر صورتحال میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر قانون دان ہیں، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار عظیم الحق پیرزادہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت زیادہ وزٹس رہے USA کے، امریکہ کے، دنیا کے بہت سے ممالک کے، ایران کے عظیم الحق پیرزادہ صاحب کے، اور پاکستان کا پہلے کیا تشخص تھا، ان جو ثالثی کا کردار ادا کیا، یا جو اس وقت جنگ بندی میں جتنا کردار ادا کر رہے ہیں، آگے کیا اس میں پاکستان کا تشخص رہے گا۔ تو کیا کہیں گے سر، آپ نے دنیا بھر کے وزٹس کیے، پہلے کس نظر سے پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی اہمیت تھی، آگے کیا ہوگی اگر یہ جنگ بندی کامیاب ہوتی ہے، یا اس وقت کے دورانیے میں جتنا کردار رہا ہے؟ جی، پاکستان کا امیج تو بہت بلند ہوا ہے اس سارے پروسیس میں۔ دیکھیں، پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اس ریجن میں،
اور اس جنگ کے حوالے سے یہ پاکستان صرف امریکہ، ایران، اسرائیل کی جنگ نہیں رکوا رہا، یہ پاکستان ایک عالمی جنگ رکوانے میں کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ عالمی جنگ کے دہانے پر اس وقت کھڑا ہے۔ یہ جنگ اگر کنٹینیو ہوتی، اگر خدا نہ خواستہ، تو یہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی دنیا میں اس وقت دنیا کا اہم ترین ملک ہے پاکستان، اور عالم اسلام کا ایک نمائندہ بن کر جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے، خارجہ پالیسی کر رہا ہے، اور اس کے امیج میں انتہا درجے کا اضافہ ہوا ہے، اور جو اسلامی ممالک کے لوگ ہیں ان کو ایک تسلی اور تشفی کا احساس جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ایک نمائندہ ہے، جو ایٹمی ملک بھی ہے، جو امن چاہتا ہے، ایٹمی ملک ہونے کے ساتھ امن چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے یہ ملک پاکستان اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے عوام کے پاکستان کی وجہ سے ایک عالمی جنگ اگر رک جائے تو اس میں انسانیت کی جو ہے بھلائی ہوگی، انسانیت کی بھلائی ہوگی۔ آپ کے بہت زیادہ احباب ہیں، فیملی ممبران ہیں، دوست ہیں جو کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بیٹھے ہیں، نیشنل بھی ہیں، تو ان سے آپ کی بات ہوتی ہوگی، وہ اس پوری صورتحال میں پاکستان کے اس کردار کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، میری امریکہ میں بات ہوئی ہے، میرے بھائی رہتے ہیں، ان سے میری بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کردار پہلے نہیں تھا، لیکن جب سے پہلے مذاکرات کا دور ہوا اور اب یہ دوسرا دور جو شروع ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ وہ ڈیموکریٹ ہیں وہاں امریکہ میں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کافی مشکلات میں ہے اور ایران بھی کافی مشکلات میں ہے۔ امریکہ میں اس وقت جو ہے پرائسز جو ہے آئل کے، وہ پاکستان کے آئل پرائسز سے کافی زیادہ ہیں اگر دیکھا جائے تو، یعنی کہ پاکستان کے پیٹرولیم پروڈکٹ سے امریکہ کی زیادہ جی ہاں، وہ مہنگے زیادہ ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس، اسی جنگ کی وجہ سے ہو گئے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت تک امریکہ کا جو نقصان ہو گیا ہے وہ $80 بلین تک کا ہو چکا ہے، روزانہ $1 بلین خرچ ہو رہا ہے امریکہ کا اس جنگ پر۔ اسی طرح سے برطانیہ میں میرے عزیز ہیں، میں وہاں بھی گیا ہوں کئی مرتبہ، تو وہاں برطانیہ میں میں نے فون کیا، جی آپ سنائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ کردار ادا اس جنگ کو روکنے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یورپ کے لیے جو ہے ایک جو ہے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہے ہیں پاکستان اس وقت، کیونکہ یورپ جو ہے وہ بہت پریشان ہے، جتنے بھی جہاز ہیں سامان کے وہ آبنائے ہرمز سے جاتے ہیں یورپ، تو اگر یہ جنگ رکتی ہے تو وہ جہاز، وہ سامان، وہ کاروبار، وہ ترقی، سارا کچھ جو ہے وہ دار و مدار اس پر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ رکنا بہت ضروری ہے، اس میں صرف پاکستان کا بھلا نہیں ہے، براہ راست ابھی فی الحال نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان کا بھی بھلا ہے فیوچر میں، اور اس وقت سر دست جو ہے یورپ کا اور عالم اسلام کا اور جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے، ان کا بہت ہی بھلا اس میں نظر آتا ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان کو یقیناً جاتا ہے، پاکستان کا امیج بلند ہوگا، گرین پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا، جو کچھ نفرت یا کوئی تعصب کی بات ہوتی تھی پہلے، اب وہ انشاءاللہ ختم ہو گئی ہے اور ختم ہوگی، یقیناً ختم ہو گئی ہے اور ختم ہوگی۔ ان سے ہم مزید بھی جو مہمان ہوں گے، مزید جو گیسٹ ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، ہیو اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان ہیں، ان کے ساتھ ایک ادیب ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، خاص طور پر آپریشن بنیان المرصوص پر، اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ اس وقت وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کو، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، جنگ کے حوالے سے جنگ بندی ہوگی یا جنگ بڑھے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت کیسر عباس صاحب موجود ہیں۔ کیسر صاحب کیا کہیں گے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اور موجودہ حکومت اور فیلڈ مارشل صاحب، ان کی سفارتکاری اس نے کمال کر دیا ہے کہ لوگ اور دفاعی تجزیہ کار حیران ہیں کہ پاکستان یعنی کہ ایک ایسا ملک
جس پہ ماضی میں دہشت گردی کے الزامات لگتے آئے، آج وہ جنگ رکوا رہا ہے، ثالثی کروا رہا ہے، اور امریکہ جیسا بڑا ملک وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کو یہاں بھیج رہا ہے، اور پھر کامیابی تو یقیناً ہے مذاکرات کی کہ جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں تب سے جنگ رکی ہوئی ہے، کوئی حملہ نہیں ہوا، اور پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ معاشی لحاظ سے ایسے ترقی کی منازل طے کرتا رہا ہے۔ تو یہ ایک حیران کن بات ہے، اور اس پہ یقیناً سفارتکاری اور اللہ کا کرم۔ اس وقت کی جو سفارتکاری رہی عسکری اور سیاسی قیادت کی، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی تشخص کی بات کریں یا عالمی دنیا آگے کس طرح سے دیکھے گی اس کردار کے بعد پاکستان کو؟ جی دیکھیں، پاکستان یہ پچھلے سال انہی دنوں میں مئی کے پہلے ہفتے میں جو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، تب سے پاکستان جو ہے نا اس کا عروج دیکھا جا رہا ہے۔ پھر امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے ایک صحیح اور درست ثالث جو ہوتا ہے نا وہ کردار ادا کیا ہے پاکستان نے، کہ پاکستان نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک سپر پاور کے مقابلے میں ایک ایسا ملک ہے جس کو ایران کہتے ہیں، جو پابندیوں کی زد میں ہے کئی دہائیوں سے، اور لین دین جو ترقی یافتہ دنیا وہ اس سے نہیں کر رہی، لیکن پاکستان نے دونوں فریقین کو فریقین کے طور پہ لیا ہے۔ وہ ایک سپر پاور کو سپر پاور کے طور پہ نہیں لیا، یا ایک ایران کو ایک پسماندہ ملک یا ترقی پذیر ملک کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ پاکستان نے ایک ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ اور حال ہی میں جو فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں، ایران گئے ہیں، وہاں جس طرح پذیرائی ہوئی اور پھر آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھول دیا گیا، تو یہ مذاکرات کی ناکامی کا جو آغاز ہے نا وہ تو ٹرمپ کے کھاتے میں جاتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے بیانات کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن پاکستان کی سفارتکاری وہ تو کمال ہے۔ اور پھر جو ماحول دیا، جو آنے والے مہمانوں کو سیکورٹی کے حوالے سے ماحول دیا، جو ان کو ایک احساس تحفظ دیا، جس طرح کی میزبانی کی، یعنی کہ 21 گھنٹے تک مسلسل کئی سیشن ہوئے مذاکرات کے، اور ہماری ٹیم وہاں موجود رہی۔ دشمن ممالک کے حوالے سے ٹرمپ کے بیانات بھی اس جو پاکستان کی سفارتکاری پہ سامنے آئے کہ جس طرح پاکستان نے جہاز گرائے انڈیا کے، اس وقت انڈیا میں کس طرح کی بکلاہٹ کا شکار ہے، یا آگے انڈیا کا کردار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کو؟ اگر دیکھیں بھارتی حکومت جو ہے، انڈین حکومت، اس کا خلاف وہاں کے تجزیہ کار، وہاں کے صحافی، ان کے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں، وہاں کی ویب سائٹس پہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے حیران کر دیا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور وہ حیران صرف یہ اب نہیں شروع ہوا، وہ پچھلے سال سے شروع ہو گیا تھا جب مارکہ حق جو ہے نا وہ ہم نے فتح کیا۔ اور پھر امریکن صدر کے حوالے سے تو وہ تو تیسری دنیا کے ممالک کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اب وہ ایک دن میں 10 دفعہ ہماری حکومت کا، ہمارے پرائم منسٹر کا، ہمارے فیلڈ مارشل کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حیران کن بات تو ہے یہ کہ پاکستان کی سفارتکاری، پاکستان کی میزبانی، اور پھر پاکستان کی ثالثی، پاکستان نے بالکل ثالثی میں کوئی گڑبڑ نہیں کی کوئی، لیکن دشمن ہمارے اندر بھی موجود ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے چند منفی ذہنیت کے یوٹیوبروں کے، باقی پوری قوم نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، پوری دنیا نے سراہا ہے۔ پوری دنیا نے یقیناً سراہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ یہ جنگ بندی مکمل ہوگی اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے، پاکستان کی معیشت پہ اثرات کیا ہوں گے اور اس جنگ بندی کا پوری دنیا کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے؟ سب سے پہلے تو پاکستان کے پاسپورٹ کی جو عزت ہے وہ اس کی رینکنگ بڑھ گئی ہے۔ لوگوں کو شکوہ تھا کہ ہم باہر جاتے ہیں اور ہماری عزت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ حیران کن حد تک ڈیولپ ہو رہی ہے، جو پیٹرول بڑا تھا وہ کم ہو گیا، یعنی کہ ایک احساس تحفظ، احساس فخر اور ایک شہری ہونے کا احساس اب ہونا شروع ہوا ہے ایک عام پاکستانی کو۔ بہت شکریہ کیسر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کے تشخص، ابھرتے ہوئے تشخص کے بارے میں اور اپنے پاکستان کی اس ثالثی سفارتکاری کے کردار پر بات کی۔ مزید ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ ہیں، سینئر قانون دان ہیں، سابق صدر ہائی کورٹ بار ملتان ہیں، سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ملک حیدر عثمان صاحب، ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی سفارتکاری کو دیکھ رہے ہیں۔
تو اس ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، سابق صدر ہائی کورٹ بار ملتان ملک حیدر عثمان صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں پاکستان کی اس وقت کی کامیاب سفارتکاری کے حوالے سے، پاکستان کے کردار کے حوالے سے کہ کس طرح سے میڈیشن کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ ملک صاحب کیا کہیں گے کہ جو پہلے جو جنگ کی صورتحال تھی، سیز فائر ہوا، پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا، اس کو آپ کامیابی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ناکامی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آگے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرف جا سکتی ہے؟ موجودہ صورتحال پہ پاکستان کی سفارتکاری کہاں تک کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو کرائسس ہوا ایران جنگ کا، یہ ہمارے 21ویں صدی کا ہمارے ریجن میں یہ دوسرا کرائسس ہے۔ اس سے پہلے تھی افغان انویژن، وہ بھی امریکہ نے کی، لیکن وہ انسائیڈ افغانستان سی، اس میں پاکستان تو متاثر ہوا لیکن باقی دنیا پہ اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں تھے۔ یہ جو جنگ ہے، یہ ایک تو یہ کہ اسرائیل اس میں ملوث ہے، پھر امریکہ کی جنگ ہو گئی، پھر ایک ایسی حکومت کو، ایسے ملک کو چھیڑا جو بڑے اسٹرانگ کریکٹر کے اور کمٹمنٹ والے لوگ ہیں، اور جو انہوں نے ثابت کیا جنگ میں کہ باوجود پابندیوں کے، باوجود ایک اقتصادی بدحالی کے، انہوں نے عملی طور پر جو دنیا مان رہی ہے کہ جنگ ایران جیت چکا ہے، یہ ساری دنیا کا مبصرین کا یہ رائے ہے کہ امریکہ ہار گیا۔ تاہم یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بڑے منفرد قسم کے ہیں۔ پہلے مذاکرات کی تاریخ میں کوئی نصف صدی پہلے ویتنام اور امریکہ کے ہوئے تھے، وہ 9 مہینے تک مذاکرات جاری رہے تھے، اور مذاکرات پیرس میں ہو رہے تھے، ان کے بھی نمائندے ہوتے تھے ادھر بھی، لیکن اس دوران جنگ بھی جاری رہی۔ یہ منفرد اس لیے ہے کہ پہلے انہوں نے سیز فائر کرایا اور پھر مذاکرات ہوئے تو جنگ رک گئی۔ اب کسی قدر ایک پرسکون ماحول میں بات کرنے کے لیے دونوں فریق کے پاس وقت تھا، تو بڑی تیزی سے یہ سفارتکاری ہوئی، اور بالخصوص مطلب ساری حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، پرائم منسٹر نے، فارن منسٹر نے، اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو۔ یہ بھی ایک یونیک قسم کی بات ہے کہ ایک ملٹری کمانڈر اتنی کامیاب ڈپلومیسی کر رہا ہو اور اس پر اعتماد ہو، دونوں فریق اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس کی بات میں جو وزن ہوتا ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ مذاکرات ہوئی ہے، اعلیٰ سطح کی ٹیم وہ بھی آ گئی، یہاں بھی ہو گیا، تقریباً یہ سمجھا جا رہا تھا کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن پھر سڈنلی واپس جا رہے ہیں۔ اس وقت کی جنگ بندی جو ہوئی، اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی، یہ پہلا راؤنڈ نہ ہوتا، پہلا سیز فائر نہ ہوتا، تو کتنا جو نقصان ہو چکا ہوتا؟ اس کو کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اب ایران جو ہے وہ تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ بھی کسی حد تک جانے کے لیے دائرہ تیار ہونا تھا۔ یہ جو حملہ آور فورسز تھیں، ان کو نقصان کا اس طرح سے اندازہ نہیں تھا، جیسے ایران نے فائٹ دی ہے وہ اندازہ نہیں تھا، اس لیے ان کو اور زیادہ نقصان ہوتے اور یہ مشکل میں پڑ جاتے۔ اب بھی جو مذاکرات کی طرف آمادگی ہے دوبارہ آنے کا، یہ دوبارہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے سعودی عرب اور ترکی اور ادھر کا دورہ کیا، وزیر خارجہ چین سے رابطے میں تھے، مصر میں تھے۔ ایک کامیاب اس لیے کہ علاقے کے جو سارے متعلق لوگ تھے ان کو ساتھ لے کر چل رہے تھے، ہم آہنگی سے چل رہے تھے، تو یہ اس میں اس کی مثبت بات ہے۔ اور پرائم منسٹر جب سعودی عرب میں تھے اسی وقت فیلڈ مارشل صاحب جو تہران میں لینڈ کیا، یہ بھی ایک منفرد واقعہ ہے کہ ایک جنگ زدہ علاقے میں ایک دوسرے ملک کا ایک صبح سالار جا کے اترے، دوسرا فریق اس میں نہیں تھا، ان کا نقطہ نظر لے کے، ان کا بریف لے کے پھر پاسبلی دوسری کمیونیکیشن ہوئی ہوگی امریکہ کے ساتھ، اور بہت حد تک چیزیں ایک قریب آ گئی، تب یہ ہوا کہ دوبارہ دور شروع ہو رہا ہے۔
امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بدلتے بیانات کو دیکھتے ہوئے ایران کا جو عدم اعتماد ہے اس میں پاکستان کا دونوں کو یقین دلانا کہ یہ کتنے لمبے عرصے تک مذاکرات جا سکتے ہیں، اس کا آگے امپیکٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی ہوگی یا دوبارہ یہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے سلسلہ، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، اور اسی جو سٹنگ ہے اس میں کچھ نہ کچھ کنکلوژن ہو جائے گا اس کا، کیونکہ جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں ان کے، امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ ہم اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے، دوسری طرف ایران کا موقف شروع سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم بنانے ہی نہیں چاہتے، تو ایشو کیا ہے پھر؟ تو اس حساب سے یہ ایک طے شدہ بات ہو گئی۔ تھوڑی سی جو بات ان کے پاس جو ایٹمی مواد ہے یورینیم انرچمنٹ، اس کی حوالگی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے کم تر یہ بھی ہو سکتا ہے اور پاسبلی اس پہ ہو جائے کہ اس کو انٹرنیشنل سپرویژن میں دے دیا جائے، IAEA جیسے پہلے ان کے انسپیکٹر وزٹ کرتے رہے، دیکھتے رہے کس حد تک رہے، وہ بھی ایک حل ہونے والی چیز ہے، مشکل نہیں۔ یقیناً یہ بھی حصہ ہے، مزید مہمانوں کے سے بھی ہم رائے جانیں گے کہ کس طرح سے وہ اس ڈپلومیسی کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی سفارتکاری کو دیکھ رہے ہیں اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے، دوسرا دور یہ شروع ہو گیا مذاکرات کے حوالے سے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں ہائی کورٹ بار کے، سینئر قانون دان ہیں فیاض حسین لغاری، ان کا امتزیہ جانتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ڈپلومیٹک اس وقت پوزیشن کو اور سفارتکاری کو، جو دوسرے دور میں کتنا فعال کردار ادا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالکل اس کو دوسرا سیکنڈ سیشن جو شروع ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے تو اس بات پہ اپنی قوم کو، اپنے قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب ایک سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد سیشن سیکنڈ تب سٹارٹ ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ سیکنڈ سیشن سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا اتنا بڑا ایونٹ، اتنی بڑی نیگوسیشن، اتنی بڑی ورلڈ پاورز جو تھیں بالکل آمنے سامنے تھیں، ایک ایٹامک وار کا بہت بڑا خطرہ تھا، لاکھوں کروڑوں جانیں اس میں چلی جاتی، تو پاکستان نے جو ایک رول پلے کیا ہے، پوری ورلڈ میں ایک رول پلے کیا ہے، تو اس میں پاکستان کی سفارتکاری کو میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو میں تو مبارکباد پیش کروں گا اس حوالے سے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا خطے میں اور عالمی طور پر، اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ اس کردار کے بعد کس طرح سے پاکستان کی تشخص کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے کردار کو دیکھ رہے ہیں؟ جی، پاکستان میں یہ جو آپ کا کوشچن ہے سر، اس کے حوالے سے نا ہم یوزولی ہمیں ایک پاکستان کو اس حوالے سے یہ جانا جاتا تھا کہ ہم ایک دہشت گرد قوم ہے یا وہ لوگ ہیں، تو اس میں پاکستان میں یہ سب سے بڑا ایک پاکستان کا جو امیج گیا ہے، جو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پیسفل کنٹری ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ امن کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کسی صورت میں جنگ و جدل اور دنیا میں اس قسم کی جس سے انسانیت کا نقصان ہو، ہم اس کو پریفرنس نہیں دیتے، بلکہ ہم امن کو پریفرنس دیتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہے، اور میسج کے علاوہ پاکستان کی قیادت نے، پاکستان کی سفارتکاری نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ لیول سے آپ کے مذاکرات کے لیے اسلام آباد کو چوز کیا جا رہا ہے، سپر پاورز جو ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں۔ ایران جو ہے 47 سالہ جنگ تھی، جن کے اندر ہر وقت تقریباً 47 ایئرز میں کوئی نہ چھوٹی موٹی جنگ رہی ہے، ایران اور امریکہ کی جو نوک جھوک تھی وہ اختتام ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اس میں میجر رول جو ہے وہ پاکستان کا ہے،
میجر رول جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے، میجر رول جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے۔ اچھا لغاری صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ اگر یہ راؤنڈ شروع نہ ہوتے تو جس اس وقت جو پوزیشن تھی، ایک دوسرے پر حملے ہو رہے تھے، نہ صرف جو وہاں پہ ہو رہے تھے اسرائیل میں ہو رہے تھے، بلکہ جو مختلف یہاں کی جو کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی یہ حملے جو ایران کی طرف سے شروع تھے، تو اس جنگ کو اب تک رکوانے میں پاکستان کے کردار کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کتنا کردار رہا ہے، اور اس کا جو اثر تھا وہ صرف امریکہ، اسرائیل یا ایران پر تھا، یا باقی دنیا پر بھی اس کا اثر ہونا تھا اس جنگ کا؟ جی بالکل، پاکستان نے جو رول پلے کیا، پاکستان نے اس حوالے سے کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، جو روکا ہے، اس کے ایفیکٹس آلریڈی اتنے اس حد تک آ گئے تھے کہ پوری دنیا اس بات کو جان رہی تھی کہ اب اٹامک وار کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں۔ امریکہ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بالکل اس میں کوئی ابہام والی بات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا جی ہم فلاں 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 مطلب ایسا کریں گے کہ پتھر کے دور میں لے جائیں۔ تو پاکستان کی سفارتکاری، ایک پرامن ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم امن اور سکون اور دنیا میں ہم بغیر جنگ کے مذاکرات کے ذریعے صرف ٹیبل ٹاک پہ ہی ان معاملات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا ہماری عسکری قیادت جو اس کا کردار کیا کہیں گے؟ جیسے یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تو کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کے ساتھ عسکری قیادت کس طرح سے باغ دور کر رہی تھی، بلکہ نہ صرف پاکستان، دیگر ممالک کے وزٹ بھی کیے گئے، تو اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا خیال ہے یہ کویسچن ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں ہماری عسکری قیادت نے کیا رول پلے کیا پوری دنیا، اس کے علاوہ ہمارے مخالف بھی اس وقت جانتے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت نے کیا رول پلے کیا اور کس طرح سے پازیٹیو رول پلے کیا، اور وہ نظر آ رہا ہے جس کو پوری ورلڈ ایڈمٹ کر رہی ہے۔ تو اس میں جناب میں پھر سے گوش گزار کروں گا بات کہ ہماری عسکری قیادت اس کے علاوہ ہماری آرم فورسز نے آج تک قربانیاں دیتی چلے آئے ہیں۔ ہم بہت عرصہ ایک افغانستان وار ہو یا انڈین وار ہو، اس کے بعد ہم حالت جنگ میں رہے ہیں، اس کے علاوہ اس جنگ کے بعد بھی انہوں نے ثابت کیا ہماری عسکری قیادت نے کہ ہم امن اور پیغام اور دنیا کو ہم اکٹھا کر کے ایک ایسی صورتحال میں لا سکتے ہیں کہ جو ہے پر امن اور سکون والا دنیا میں جو ہے ماحول کریٹ ہو۔ یقیناً بہت جو پاکستان کا کردار رہا وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا دائی رہا اور ہمیشہ کہتا رہا کہ امن رہے، مختلف جنگوں میں دھکیلا بھی گیا۔ جو ہمسایہ ممالک ہیں، ہم بات کریں گے انڈیا کی، تو زبردستی جو پاکستان کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے کے معاملات اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس جو ڈپلومیٹک جو کردار ہے سفارتکاری کے حوالے سے دیکھیں کہ دنیا کے دو ممالک میں جنگیں ہو رہی تھیں، تو اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان نے کس طرح سے آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کیا اور امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا۔ بہت شکریہ لغاری صاحب، آپ نے ایک اچھا میسج دیا، آپ نے اچھا پیغام دیا، بلکہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری رہی ہے۔ اور بھی ہمارے ساتھ مبصرین موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی کو، پاکستان کی سفارتکاری کو اور اس امن معاہدہ میں اپنا کردار ادا کرنے کا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صدر ہائی کورٹ بار چودھری عمر حیات صاحب نے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت جو پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہیں، دوسرا راؤنڈ شروع ہے اور اس راؤنڈ میں سیز فائر کو بڑھانے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں ان سے۔ اب بتائیے گا چودھری صاحب کہ کیا یہ جو ایک پہلا سیز فائر ہوا اور پہلا راؤنڈ مکمل ہوا، کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے جو جنگ سٹارٹ تھی اور جنگ روکنے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اس جنگ اگر یہ سٹارٹ رہتی تو کتنا نقصان ہوتا، اور اگر یہ اتنا عرصہ رکی ہے پہلے راؤنڈ کے دوران تو اس میں پاکستان کا کتنا کردار رہا اور دنیا کتنی محفوظ رہی، کس طرح کے نقصان سے بچی رہی؟ کیا
اس حوالے سے آپ کہیں گے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور روہی چینل کا بہت شکریہ، آپ نے جو آج کل پوری دنیا کا جو کرنٹ ایشو ہے اس کے اوپر آپ میرا اظہار خیال لے رہے ہیں. تو اس کرنٹ ایشو میں جتنا کردار پاکستان کی قیادت نے کیا ہے اور جو دے رہی ہے اور جو پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج پوری قوم اپنی قیادت کے اوپر فخر محسوس کر رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ پوری دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے جو پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے، اس کے اوپر فقراء برادری پوری قوم اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتی ہے. کتنی جنگ جو ہے یہ بھی بتائیں گے کہ جو پہلا دور تھا اس میں کتنا کامیابی ملی ہے، نہ صرف پاکستان کی سفارتکاری کو، پوری دنیا کو، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو اس جنگ میں براہ راست شامل ہو رہے تھے؟ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں جو ایران، اسرائیل، عرب کنٹریز، پاکستان، امریکہ، جتنی پوری دنیا اس جنگ سے انتہائی خوفزدہ تھی، اور یہ پاکستان کی ہی خارجہ پالیسی تھی جنہوں نے اس جنگ کو سیز فائر کے اوپر لے کے آئے. دونوں فریقین کو ایک جگہ پہ جو پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا اس کے اوپر اکٹھا کرنا، اس سے بہتر پاکستان کی خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی. اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو یہ جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے. سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، جو مرضی چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کر رہی ہے اور شکریہ ادا کر رہی ہے. تو اسی طرح جو پاکستان کا جو کردار ہے پوری دنیا کو اس سیز فائر کروانے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس میں پوری دنیا مشکور ہے اور پاکستان کی، اور یہ انسانیت کے اوپر پاکستان نے ایک احسان کیا ہے. آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں، بیانات ان کے بدلتے بیانات جن پہ اس وقت جو ہے ایران بھی جو ہے اس پہ اعتماد نہیں کر رہا. تو پاکستان کا دونوں ممالک کو ایک سٹیج پر لے آنا اور آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایرانی جو حکمران ہیں، ایرانی قیادت ہے، وہ امریکن پریزیڈنٹ یا امریکن قیادت کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں گے؟ اب نئے حرمز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جوہری توانائی کے حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہے، ٹرمپ کے جو بھی پیغامات ہیں جو سوشل میڈیا کے پہ ٹویٹ کرتا ہے یا کوئی بھی دیتا ہے، اس کو دنیا اتنی سیریس تو نہیں لیتی. لیکن ایک چیز پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے حافظ عاصم منیر صاحب، ان کے اوپر ان کو بڑا اعتماد ہے اور ان کی جو بات ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی، اس کے اوپر وہ ٹرسٹ بھی کرتا ہے. تو ہمیں بڑی اپنے فیلڈ مارشل کے اوپر اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھرپور اعتماد ہے اور ہماری دعائیں بھی ہیں کہ جس طریقے سے وہ دونوں فریقین کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو اعتماد میں لے کے یہ دوسرا جو راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے، میرے خیال آج اسلام آباد میں جو یہ راؤنڈ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس سے مجھے بڑی امید ہے اور ہماری قوم کو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اگر یہ بہتری کی طرف نہ جانے ہوتے تو جو ان کے بیانات ہیں، جو ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایران کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے اور شاید میں خود آ جاؤں، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کہ جو کردار پاکستان پلے کر رہا ہے اس میں پوری دنیا بھی پاکستان کے ساتھ ہے، ٹرمپ بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ایران کی حمایت اور پاکستان کی ایران کو حمایت یہ تو ہے ہی ہے. اچھا، ایک وقت تھا جیسے پاکستان نے میڈیشن کے حوالے سے، اپنے ثالثی کے حوالے سے
بات کی تو بہت مضحکہ خیز جو بیانات تھے مختلف جو دشمن کنٹریز ہیں ان کے آ رہے تھے. میں انڈیا کی خاص طور پر بات کروں گا. اب سفارتکاری کے حوالے سے اور کامیاب جو پہلا ایک دور میں ہم سمجھتے ہیں کامیاب دور تھا کہ دوسرے دور کی طرف وہ لے آئے, سیز فائر کامیاب ہوا. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا تشخص کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کتنا فرق پڑے گا پاکستان کی معیشت پر اور آنے والے وقت میں پاکستان کی سفارتکاری پر, کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی تو دوسری رائے نہیں ہے کہ کیونکہ یہ پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور پوری دنیا کو یہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سیز فائر ہو جائے گا, اور جس تہانے کے اوپر اور جتنی معاشیت کا اور انسانی جانوں کا ضائع ہوئی ہیں اور جو پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے, اس کے اوپر تو کسی کو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا. اور اس بات کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان اس میں میڈیشن کا کردار, لیکن ہماری قیادت نے, وہ عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو, یہ ثابت کیا. بلکہ ان باتوں کو جو ہمارے دشمن ممالک ہوں یا ہمارے اپنے ہی اداروں کے جو مخالف لوگ ہیں, ان کی باتوں کو انہوں نے بالکل رد کیا. اور جو ایک میڈیٹر کا کام ہوتا ہے وہ کام کر کے دکھایا. اچھا یہ بھی بتائیے گا چور صاحب, آپ لیگلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب دو ممالک کے درمیان, دنیا کے عالمی ممالک کے درمیان اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں, معیشت پہ کتنا جو اس کا اثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بیرل فی بیرل کتنا تیل بڑھ رہا تھا, لیکن پہلے راؤنڈ کے بعد جو ہے اور لوگ دنیا جو ہے وہ پیسہ نکال رہی تھی, ایک دوسرے پر جو ہے وہ اعتماد نہیں تھا کہ پوری دنیا میں کیا ہونے والا ہے. تو اس کے بعد ایک ٹھہراؤ آیا, استحکام آیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی. پوری دنیا کی بات ہم کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت پر اس کا کتنا کردار رہا ہے اور آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور جو پوری دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی, وہ خواہ امریکہ کی ہو, یورپ کی ہو یا سب کانٹیننٹ کی, پوری دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی. لیکن یہ اپنے پاکستان کی ہی خارجہ پالیسی تھی جو اس معیشت کا, اس سے بھی شاید اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا اور پاکستان میڈیٹر کا کردار ادا نہ کرتا تو اس سے بھی شاید معیشت 100 گنا زیادہ برباد ہوتی. لیکن اس میڈیشن کی وجہ سے, سیز فائر کی وجہ سے اور پاکستان کے یہ دوسرا راؤنڈ سٹارٹ کرنے کی وجہ سے پہلے جو مہنگائی ہوئی اس سے اب کم ہوئی. اور انشاءاللہ امید ہے اور پاکستان کی عوام بھی یہی امید رکھتی ہے اور پوری دنیا بھی یہی امید رکھتی ہے کہ یہ جو اگر کامیاب مذاکرات انشاءاللہ جو کہ ہو جائیں گے اسلام آباد میں, اگر ہو گئے تو جو پہلے مہنگائی تھی جس کو دنیا کہتی کہ مہنگائی, اس سے بھی کم مہنگائی ہوگی اور پاکستان کی معیشت پہلی دفعہ نظر آ رہی ہے جو اور ایک امید بدی ہے کہ پاکستان کی معیشت انشاءاللہ بہت زیادہ مضبوط ہوگی اور ہمارا روپیہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور ہمارا خطے میں جو وقار ہے وہ بلند ہو رہا ہے, بلکہ ہو گیا اور اس سے زیادہ مزید بلند ہوگا. بہت شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا اس پروگرام میں مبصرین نے بات کی, مختلف عہدیداران نے بات کی, ہائی کورٹ, ڈسٹرکٹ بار کے, پنجاب بار کے وائس چیئرمین سمیت دیگر عام مبصرین نے بات کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی کامیاب عسکری اور سیاسی جو ہماری جو قیادت ہے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح کی بھی جنگ بندی کے حوالے سے اپنا جس طرح انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا, ادا کر رہے ہیں اور آگے بھی ادا کرتے رہیں گے. اور اس میں کتنی جانوں کے ضیاع ہونا سے جو ہے وہ بچہ ایک بڑی جو جنگ تھی, عالمی جنگ میں تبدیل ہو رہی تھی, اس میں ٹھہراؤ آیا. اور آپ نے دیکھا کہ 47 سال بعد امریکہ اور ایران براہ راست ٹیبل ٹاک پر آئے. کس طرح سے عاصم منیر فیلڈ مارشل پاکستان اور ان کے ساتھ وزیر اعظم مختلف ممالک میں گئے, سعودی عرب, قطر, ایران سمیت دیگر ممالک میں فوری طور پر گئے. ایک عدم اعتماد کی فضا تھی, اس کو جو ان میں اعتماد دلانے میں
اپنا بھرپور کردار ادا کیا. نہ صرف پوری دنیا بلکہ دشمن ممالک ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر جو بڑے حیران رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی اس وقت کامیاب سفارتکاری ہے، ایک امن پھیلانے میں پاکستان کا کردار ہے، وہ ناقابل فراموش ہے. اور امید کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان یہ جو جنگ بندی ہے اسرائیل، ایران کی، امریکہ کی، یہ رکوانے میں ضرور کامیاب ہوگا جس طرح سے ابھی تک کی کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا تشخص اسی طرح سے بلند رہے، دنیا میں امن رہے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان ماہر عمران کو. نیکسٹ پروگرام میں اسی طرح سے ملتے رہیں گے. بہت شکریہ.